یہ مخدوم صاحب کی کرامت، علوم و معارف کے سرچشمے کیا تھے؟ میں تو کہتا ہوں بس ایک نظر ہو جائے، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ مخدوم صاحب ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے اپنی خانقاہ میں، اپنی خانقاہ میں خطاب فرما رہے، خطاب کے درمیان ایک واقعہ آ گیا۔ واقعہ تھا حضرت سیدی نجم الدین کبریٰ کا، کہ حضرت نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں اپنے مریدوں میں کہ ولی جو ہوتا ہے ولی، تو ولی جب کسی پہ توجہ ڈالتا ہے، توجہ، تو اس کی توجہ سے وہ لوگوں کو صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اب یہ مخدوم صاحب کی تقریر ہے، مخدوم صاحب کا خطاب ہے کہ ولی جب کسی پر توجہ ڈالتا ہے تو توجہ ڈال کر کے اس کو بھی صاحب حال بنا دیتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کو میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، یہ مخدوم صاحب نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ولی کی توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے توجہ انعکاسی، توجہ انعکاسی، توجہ لقائی اور توجہ اتحادی۔ یہ جو توجہ انعکاسی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی شعاع کسی پر انعکاس کے ساتھ منعکس ہو کر کے آ جائے، جیسے کہ آپ آئینہ رکھیں اور آئینے سورج کے سامنے رکھیں تو وہ سورج کی کرنیں دیوار پہ پڑیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی ڈائریکٹ کرنیں، حالانکہ دیوار پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ آئینے کی کارسازی ہے، آئینے کی یہ کرامت کہہ لیجئے، آئینے کا یہ کمال کہہ لیجئے کہ سورج کی شعاعیں اس طرف جو ہے وہ منعکس ہو کر کے آتی ہے۔ اس کو تو ایسے ولی جو ہے کسی پر بھی اگر یہ توجہ ڈال دے تو اس کو صاحب حال بنا دیتا ہے۔ لیکن صاحب حال جو بنتا ہے تو اس کی ایک وہ ہوتی ہے کہ ایک اصطلاح ہے اس کی کہ وہ کچھ نعمت پا جاتا ہے، بزرگی پا جاتا ہے، ایسا۔ لیکن اعلیٰ درجے کی توجہ ہے توجہ اتحادی، اور توجہ اتحادی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ پیر اپنے مرید پر توجہ ڈالتا ہے تو پیر اور مرید دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، کردار میں، شکل میں، صورت میں، انداز میں، گفتار میں رنگ اپنا جما دیتا ہے۔ تو یہ توجہ کی قسمیں ہیں۔ تو لیکن ایک توجہ انعکاسی کی بات چل رہی تھی، منعکس ہو کر کے جو شعاعیں پڑتی ہے، تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ ولی اگر صاحب حال کسی پہ توجہ ڈالے تو وہ اس کو بھی صاحب حال بنا دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ ولیوں کو یہ شان دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو نجم الدین کبریٰ فرما رہے ہیں نا، اس کو امام عبدالوہاب شعرانی نے بھی لکھا ہے اور اسی کو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، جو اب میں بات آگے کرنے جا رہا ہوں کہ توجہ جب ولی ڈالتا ہے تو صاحب حال بنا دیتا۔ اب یہ آگے کی بات جو میں نے حوالے پیش کیا، نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حوالہ اور امام عبدالوہاب شعرانی کا، مولوی صاحب کا بھی، یہ سارے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا حتیٰ کہ ولی اگر کسی کتے پہ بھی توجہ ڈال دے، جانور پر، تو اس پر بھی حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس پہ بھی حال طاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ایک مرید تھے نجم الدین کبریٰ کے، انہوں نے کہا کیا کتے پر بھی حال طاری ہو سکتا ہے اگر ولی کی توجہ پڑے تو؟ کاش میں یہ منظر دیکھوں کہ کتے پر بھی حال طاری ہوتا ہے ولی کی توجہ سے۔ دیکھو اولیاء کی شان کیا ہے، وہ توجہ کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمتیں ولیوں کے قریب ہے۔ اور یہ ولیوں ہی کا عقیدہ امام عبدالوہاب شعرانی کہہ رہے ہیں، نجم الدین کبریٰ کہہ رہے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہہ رہے ہیں کہ ولی اگر توجہ کر دیں تو جانوروں کو بھی پھر کچھ نصیب ہو جاتا ہے، کوئی نعمت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ جب ولی کی توجہ سے اللہ اکبر، جب جانور صاحب نعمت ہو جاتا ہے تو انسان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ جو یہ عنوان نکلا تھا نا نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ میں، وہ اصحاب کہف کے کتے کو لے کر کے نکلا تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا تھا اور توجہ کی بات آ گئی تو فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ولی کسی جانور پر توجہ ڈال دے تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے،
یہ بات ہوئی تو مرید نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں وہ منظر دیکھوں۔ اتفاق سے ان کے دل کے آنے والے خیال کو حضرت نجم الدین کبریٰ نے محسوس فرمایا، اور محسوس فرمانے کے بعد آپ اٹھے خانقاہ کے اندر۔ یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہے، اور آپ کے ماموں بھی ہے۔ یہ نجم الدین کبریٰ وہی ہے جب حضرت مخدوم حضرت فخر الدین رازی دنیا سے جا رہے تھے تو شیطان آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ سے پوچھنے لگا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے 360 دلیلیں دی، شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتے۔ نجم الدین کبریٰ اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے، لوٹا اٹھایا اور پھینک کر کے مارا، اور فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت فخر الدین تو یہاں ہے نہیں؟ فرمایا کہ بیٹا اس کا انتقال ہو رہا تھا اور شیطان اس کو ورگلانے کے لیے آیا، یہ لوٹا میں نے شیطان کو پھینک کر کے۔ اب لوگ تو یہ سمجھے کہ یہ کہانی قصہ اہل ظاہر کو کیا پتا، لوٹا یہاں پھینکا گیا لگی وہاں۔ آپ کہیں گے لوٹا یہاں پھینکا گیا وہاں کیسے لگی؟ ہم کہتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ مینا میں پیلروں کو مارتے ہیں، ذلیل شیطان ہوتا ہے، وہاں کوئی شیطان ہے؟ وہاں کوئی شیطان ہے؟ اور اگر شیطان ہے تو وہاں دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں شیطان ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ اہل ظاہر تو کہہ دیں گے کیونکہ جو شیطان کے علم غیب کے قائل ہو جائیں، جو شیطان کے علم رسول اللہ سے زیادہ ماننے لگے، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی کہیں گے، انہیں کہنا بھی کچھ بھی ہے، انہیں پرابلم، ان کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جو جی میں آئے کہہ دے، انہیں کون روکنے والا ہے۔ لیکن جہاں یہ پیلر ہے جسے جمرات کہتے ہیں، وہاں دعا کی قبولیت کی وہ جگہ ہے، پتھر مارو دعا کرو دعا قبول ہوگی، تو شیطان وہاں ہے تو اس لیے دعا قبول ہوگی؟ معاذ اللہ، نہیں، وہاں شیطان ذلیل ہو رہا ہے، شیطان وہاں سے بھاگا ہے کنکری کھا کر ابراہیم علیہ السلام کی، آج اس کو وہیں یادگار کے طور پہ مارا جا رہا ہے۔ وہ جتنا شیطان اس دن ذلیل ہوتا ہے کسی اور دن کیا ذلیل ہو، اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ تو پتھر آپ کے پڑتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ذلت اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بات اہل عرفان کی ہے، بہت ساری چیزوں کو عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی عشق کے چراغ بھی جلایا کرے، عشق کے دیے بھی جلایا کرے۔ اور میرے امام کا یہ مصرع تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ ہائے ہائے، کس کے بندے ہیں؟ عشق کے بندے ہیں۔ ابھی لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، نانو عبادو محمدین کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میرا امام عشق و محبت کہتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ یہاں بندے سے مراد غلام ہے، اس لیے کہ بولنے والے کی مراد بولنے والے کو دیکھ کر لی جائے۔ فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ تو نجم الدین کبریٰ نے کہا کہ میں نے اس کو بھگایا اور وہ بھاگ گیا، اور الحمدللہ فخر الدین رازی کامیاب ہو گئے، وہی نجم الدین کبریٰ ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہوا، کسی نے سوچا کہ کیا کتے پہ بھی آج بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اصحاب کہف والے کتے پہ ہوا؟ آج بھی کسی کی توجہ پڑے تو کتا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ کھڑے ہوئے خانقاہ کے دروازے پر آئے، جب خانقاہ کے دروازے پہ تشریف لائے تو حسن اتفاق، اللہ اپنے ولیوں کو کیا شان دیتا ہے، ادھر نجم الدین کبریٰ دروازے پر آئے، ادھر کتا بھی دروازے پہ آئے، آپ نے اس کو غور سے دیکھا، نظر ڈالی، ہائے ہائے، نجم الدین کبریٰ نے نظر ڈالی، نظر کا ڈالنا تھا، وہ کتے کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور وہ تڑپنے لگا، مخدوم صاحب فرماتے ہیں وہ تڑپنے لگا، نجم الدین کبریٰ کے قدموں پہ لوٹنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کتے کا حال یہ ہو گیا، کتے کا، کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا 40-50 کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے اس کے ادب میں، یعنی وہ کتا ایسا صاحب حال ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا، پھر وہ مر گیا اور اس کو پھر لوگوں نے دفن کر دیا۔ یہ میں نے امام عبد الوہاب شعرانی، نجم الدین کبریٰ، مخدوم سمنانی، ان کے حوالے سے بات کری۔ اب مخدوم صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مخدوم صاحب کے ایک مرید تھے،
تو کہا کہ نجم الدین کبرا جیسی ہستی نے تو کتے پہ توجہ ڈالی تو اس کو صاحب حال بنا دیا. آج کچھ اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالیں تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے. تو مخدوم صاحب نے فرمایا وہ جوگی کی بلی لاؤ. پھر انہوں نے بولا نہیں زبان سے, دل میں خیال آیا, اس لیے کہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. جیسے ہی دل میں خیال آیا مخدوم صاحب نے کہا وہ جوگی کی بلی لاؤ. جوگی کی بلی آئی, مخدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسرار و معنی بیان فرمائے, نکات بیان فرمائے. بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی. مخدوم صاحب نے بلی کو سنایا اور بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی. جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی, بلی روتی تھی, مخدوم صاحب کے قدموں پہ لوٹتی تھی. اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا. جب مخدوم صاحب کی محفل سجتی بلی کو بلانا نہیں پڑتا. جب آپ تصوف کے اسرار بیان فرماتے, اس کے رموز بیان فرماتے تو بلی بھی آ کر کے بیٹھا کرتی تھی. پھر اس بلی کو وہ مقام دیا میرے مخدوم نے. جانور کہاں پہنچتے ہیں ولیوں سے وابستہ ہو کر, مخدوم صاحب نے وہ مقام دیا کہ پھر بلی کی یہ شان ہو گئی. اس وقت بلی کی یہ شان ہو گئی کہ مہمان خانقاہ میں جتنے آنے والے ہوتے بلی اتنی مرتبہ آواز لگاتی اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مخدوم صاحب کی خانقاہ میں. ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے آواز لگائی جتنی بار اتنی روٹیاں بنی. اس کے بعد جو ہے روٹیاں تقسیم ہوئی تو روٹیاں تقسیم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روٹی کم پڑ گئی. تو مخدوم صاحب نے باورچی سے کہا, جو مطبخ کے ذمہ دار تھے, دیکھ ریکھ کرتے تھے, ان سے کہا آج کیسے ہو گیا کہ ہمارے مہمان کے لیے ایک روٹی کم پڑ گئی, ایسا تو کبھی ہوا نہیں. انہوں نے عرض کیا حضور یہ بلی نے جتنی مرتبہ آواز لگائی میں نے اتنی روٹیاں پکائی. تو آپ نے بلی کو دیکھا, مخدوم صاحب نے بلی کو دیکھا اور بلی نے کیا کیا, سارے جو فقراء اور صوفیہ بیٹھے تھے ہر ایک کی گود میں گئی اور گود کو سونگا. سونگنے کے بعد دوسرے کی گود میں گئی, اس کو سونگا, تیسرے کی گود میں گئی, اس کو سونگا, چوتھے کی گود میں گئی, اس کو سونگا. بعد میں ایک بندے کی گود میں گئی, اس کو سونگا اور جا کر اس کی گود میں پیشاب کر دیا. اس کی گود میں پیشاب کیا. مخدوم صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, آپ صوفیوں میں سے نہیں ہو, آپ فقیروں میں سے نہیں ہو, آپ اہل اللہ میں سے نہیں ہو. قدم پکڑ لیے اس نے, قدم پکڑ لیے اس نے. فرمایا آپ سچ کہتے ہیں. تو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ میں جوگی ہوں اور میں بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا, بہروپیہ بن کے کہ لوگ مجھے پہچانے, لیکن میں صوفیوں کا لباس پہن کے جاتا تو لوگ مجھے صوفی مانتے, کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا. اور لیکن میں یہاں بھی آیا آپ کا امتحان لینے کے لیے. تو مخدوم صاحب کا وہ کیا امتحان لیتا, مخدوم صاحب کی چوکھٹ کی بلی نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, صوفی نہیں ہے, بلکہ بہروپیہ ہے. یہ مخدوم صاحب نے بلی کو اس قابل بنایا تھا. یہ ہمارے اولیاء کی شان ہے. اس کے بعد اس بلی کا قصہ آگے یہ بھی آتا ہے. آپ کہیں گے کیا کتا بلی کرنے بیٹھ گئے؟ کتا بلی کرنے نہیں بیٹھا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی, اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے. تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بلی کی پھر شان یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر سانپ گر گیا, زہریلا سانپ. بلی نے بہت چیخا, کسی نے دیکھا نہیں, بلی نے بہت چیخ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی. تو پھر کیا ہوا, اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے, تو بلی نے اس دیگ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی. لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے دی. جب بلی کو نکالا گیا, کھانا تو خراب ہو گیا تھا, پھینکنا تھا, جب دیگ پلٹی گئی, دیگچی پلٹی گئی تو اس کے اندر زہریلا سانپ نکلا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ مخدوم صاحب کی بلی نے ان فقیروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. یہ مخدوم صاحب نے, میں حیران رہتا ہوں یہاں کہ مخدوم صاحب کی نظر اگر بلی پر پڑ جائے, بلی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے. اگر ہم غلاموں پر پڑ جائے تو اپنا بیڑا کتنا پار ہو جائے.